کل بھی کہا تھا، 2014 سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، 2019 نومبر کے بعد سے میں نے یہاں سے آپ کے ساتھ پروگرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تھیٹر شروع کیا ہے انہوں نے صرف یوکرین کے 4-5 دن کی جنگ کے لیے شروع نہیں کیا، انہوں نے پوری کی پوری اکانومی جو تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جنگ وہ افورڈ کر سکتا ہے جو پلی ہوئی گائے ہو۔ پلی ہوئی گائے کے علاوہ غریبوں کے علاقے میں جنگ لڑنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ روس ہے۔ پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ فرانس ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے۔ پھر پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ چین ہے، انڈیا ہے۔ یہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو دور سے پیسے پہنچائیں گے۔ نمبر 1 آسٹریلیا، نمبر 2 کینیڈا، نمبر 3 جاپان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹیکنیکل سپورٹ اور باقی اسلحہ سر پہ ہاتھ یہ رکھے گا امریکہ۔ نہ امریکہ کا کچھ جانا ہے، نہ جاپان کا کچھ جانا ہے، نہ آسٹریلیا کا جانا ہے، نہ نیوزی لینڈ کا جانا ہے۔ اگر آج یہاں جنگ ان ریٹرن چھڑتی ہے انڈیا چائنا کی تو یہ بارڈر جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا۔ وہاں جنگ تو چھڑ چکی، وہاں اب جنگ ختم نہیں ہوتی۔ 3.5 لاکھ ریفیوجیز تھا، اب 6 لاکھ 5 لاکھ ریفیوجی جہاں پہنچے گا۔ یہ ریفیوجی عثمان صاحب وہ نہیں ہے کہ جو وہاں کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہو تو لوگ جو ہے ان کے آنسو نہ نکلیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کہیں یہ چور ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو پکڑو، ان کو بند کرو۔ یہ ان کے وہ جو بات کر رہا ہے بلو آئٹ بلانڈ ہیئر، دیز آر یوروپینز، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ یوروپینز آج سے 77 سال پہلے اس سے زیادہ بری حالت میں ریفیوجیز میں ہیں۔ یہ اس حد سے بہت دورہ معیار ہے کہ ایک اور بات بتاؤں، 1992 سے جب 5 سال جنگ ہوئی ہے بوسنیا کی، وہ ان سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ بوسنین سے ہیں تو سلویکس تو اوریجن ہے نا، بلا کے خوبصورت لوگ، یعنی اسی جگہ سے وہاں سے وہاں گئے تھے سلویکیا اور بوسنیا کے جو لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنا، وہ نہیں وہ آپ کیسے ان کو قتل عام کیا گیا، کیسے ان کو مارا گیا، اور کراسچس نے اور میلوسیوچ نے کس طرح ان کو مارا، ایک بندہ نہیں بولا۔ اسی یورپین یونین کے درمیان کھڑے ہو کے میلوسیوچ نے کہا تھا اٹ از اپ ٹو دا یورپین یونین whether they want to have a Muslim country right in the heart of the Europe or not۔ کیا تم یورپ کے دل کے اندر ایک ملک چاہتے ہو جو مسلمان ہو یا نہیں چاہتے ہو، تم فیصلہ کر لو۔ اور کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آج بھی اس کو مسلم ملک کے طور پہ نہیں رہنے دیا، اس کو وہ ملا ملو کے ایک فیڈریشن سی بنا بنو کے تاکہ کسی طور پر مسلمانوں کا اقتدار نہ ہو۔ اور میں نے آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے لکھا تھا کہ 20 جنوری کو انہوں نے وہ قرارداد پاس کی ہے باقاعدہ، انہوں نے سربیا کے لوگوں نے، کہ ہم اپنا علاقہ واپس لیں گے اور ہم مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے مسلمان۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ آئندہ آنے والے دن یورپ کے لیے بھی مسئلے ہیں۔ خان صاحب نے ایک تو اینٹی امریکن پورا سٹینس آپ کو لیا تھا۔ اینٹی امریکن سٹینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس امریکن لائن کو فالو کرنے سے باہر نکل چکے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، ان کے ہر جلسے میں ٹھا امریکہ ٹھا کا نعرہ لگتا تھا، لیکن ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ اسی طرح اور بھی لوگ امریکہ کے خلاف گفتگو کرتے رہے، سب کچھ ہے، لیکن امریکہ کا عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آؤٹ آف دیٹ لابی۔ اور یہ اب کوئی اتنا آبویس کا ہوا ہے کہ سب کو اندازہ ہے۔ اچھا، وہاں سے آؤٹ ہیں اور یہ بھی راضی نہیں ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں، تو یہ بیچ میں کہیں پھنسے نہیں؟ میرا خیال ہے کہ راضی والی صورتحال کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے تھے، آپ کے لیے کوئی اور راستہ۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو کہ اس وقت چائنیز اور اس کے بعد کیا نام ہے رشینز، یہ اس وقت ایسے ہاتھ سے پکڑ کے ملک اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا کا جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو منصوبہ تھا، اس کے اندر میجورٹی جو تھی یورپین کنٹریز کی تھی، سارے کا سارا جو انہوں نے وہاں سے لائن بچھانی تھی، اور یورپ نے چائنا کی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یورپ تو اس وقت بڑا اس میں ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا پوری کے اندر سب سے زیادہ آفت جو ہے وہ یورپ والوں کی آئی، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ کیا کریں، زندگی آرام سے گزر رہی تھی، سکون سے گزر رہی تھی، جس ملک میں چاہے بم برساتے تھے، جس ملک میں چاہے قتل و غارت کرتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ 2nd ورلڈ وار کے بعد سب سے پہلے جو ہے 1951 میں انہوں نے 3 سال کورین وار لڑی، مار مار کے کورین کا حشر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیوبن 6 سال کی وار لڑی، اس کے بعد آپ نے ویتنام میں 10 سال کی وار لڑی، اس کے بعد آپ نے لیٹن امریکہ کا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں آپ نے تباہی و بربادی نہ کی ہو۔ اس کے بعد آپ آگے مسلمانوں کے علاقے کے اندر آپ نے افغانستان میں لڑی، اپنے عراق میں لڑی، اپنے، یعنی اس ٹوٹل 70-80 سال کے عرصے میں آپ نے کئی کروڑ بندے مار دیے۔ آپ خود سوچیں نا،
صرف شام اور یمن میں آپ کی پرسنل فائٹ کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، صرف شام اور یمن، اور وہ انٹرنل کانفلکٹ آپ نے بلڈ کیا. اب جنگ آپ کے دروازے پہ آ گئی ہے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو اس طرح کی انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی یوکرین کی جیسے کبھی ہوا کرتی ہے اتنی دنیا کے اندر. یوکرین کا نوحہ کوئی نہیں گا رہا، نہ کوئی انگلینڈ سے گا رہا ہے اٹھ کے، نہ کوئی یورپ برطانیہ سے گا رہا ہے، نہ مسلمانوں کے ملکوں سے گا رہا ہے. کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا متعصب ہے یہ پورے کا پورا یورپ کا پریس کہ میں 5 مختلف قسم کے دیکھ رہا تھا. ایک بی بی سی کا نمائندہ، they are not like Africans، وہ کالے یعنی افریقن نہیں ہیں. they are not like Afghan people، they are blue eyed blonde hair Europeans. تمہاری نیلی آنکھیں اور تمہارے سنہرے بالوں کی وجہ سے باقی لوگ انسان ہی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور خاتون روتے ہوئے بالکل آنسو آ گئے کہ I'm saying this is not third world country، this is Europe. یعنی تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ جیسے بالکل جیسے چونٹیاں کیڑے مکوڑے مارتے. تو اس کے بعد ایک اور اس کے بعد کہ I'm not saying they are just like us، they use Instagram، ان کی کوالٹیز دیکھیں. نہیں، ایک تو یہ رویہ ہے نا. دوسرا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر میں پیلٹ گنوں کے شکار بچے ہیں اور باقی جو جدوجہد کا برہان وانی ہے وہ تو ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو یوکرین روس کے فوج کے ٹینک کے آگے کھڑے ہونے والا وہ ہیرو ہے. نکالی ہو چلائے وہ کہ ایک گھر کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی، ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں پیٹرول کے بم بنا رہی ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے یہ ڈسٹنس دیکھیں کیا یہ ویڈیو چل رہی ہے. اب یہ پیٹرول کا بم اگر کوئی افغان بچہ بنا رہا ہوتا یا کشمیر کا بچہ بنا رہا ہوتا، فلسطین کا بچہ بنا رہا ہوتا، آپ خود تو جب تک دہشت گرد ہو چکا ہوتا، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ ریزسٹنس اور یہ. اور آپ کو ایک بات، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ مسلمانوں کی جو تحریک ہے وہ ٹیررزم ہے، اور جو ان کی تحریر ہے نہیں زیادہ مسلمانوں پہ ٹیگ لگاتے ہیں نا ادھر. یہ مسلمان اس 20 سال پھر وہ تیسری دنیا آ گئی نا، تیسری دنیا غریب آدمی کی طرح. میں ایک اور بات بتاؤں، 25 ویڈیوز اس وقت دنیا میں عام کی گئی ہیں، ٹینک کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں بچیاں. آج اس کی میں انالیسس دیکھ رہا تھا اس کے الجزیرہ میں، ساری کی ساری فلسطین کی ویڈیو ہیں، ایک بھی یوکرین کی نہیں. اچھا، فیک. ان کے بچوں کی بہادری اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں. مطلب ان پہ پیکا آرڈیننس نافذ ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے عثمان صاحب یہ جو عمران خان کو فیصلہ لینا چاہیے. اب نہ فیصلہ باد کی جو نا چیزیں، نہ شرٹیں وہاں بکنے والی ہیں، نہ جرابیں بکنے والی ہیں، نہ انڈر ویئر بکنے والے ہیں. اور میرا خیال ہے عثمان صاحب یہ جو عمران خان کو فیصلہ لینا چاہیے. اب نہ فیصلہ باد کی جو نا چیزیں، نہ شرٹیں وہاں بکنے والی ہیں، نہ جرابیں بکنے والی ہیں، نہ انڈر ویئر بکنے والے ہیں.